الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو تین آیات تلاوت فرمائی، یہ سورہ بینہ کی ہے، جو مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اتری، اور اس میں 8 آیتیں ہیں اور ایک رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح شروع فرما رہے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی کہ یہ کافر ہو یا مشرک ہو یا منافقین ہو، یہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان پر کوئی واضح دلیل نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے، جس نے مردہ دلوں کو روشن کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کفار کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اور مشرکین کو بھی اپنے معجزات سے آشنا کرایا۔ رسول من اللہ رسول جو اللہ کی طرف سے ہے، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، صحفا مطہرہ پاکیزہ صحف میں سے، یعنی اللہ کے رسول ان کو پاکیزہ صحیفوں میں سے تلاوت کر کر سناتے ہیں، تو گویا بینہ جو کچھ وہ پوچھ رہے ہیں یہ بینہ قرآن ہے، اور قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے جس کی گواہی آج سائنس اور ٹیکنالوجی بھی دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ قریش نے یہ طے کیا کہ یہ حضور جو کلام پڑھتے ہیں، نہ تو یہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانت ہے، نہ کوئی سحر ہے، کوئی الگ ہی چیز ہے۔ تو ان کے سب سے بڑا بوڑھا کہنے لگا کہ میں جا کر انہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ آیا اور آپ کو سمجھانے لگ گیا کہ میرے بھتیجے، اگر تمہیں کوئی جادو ہے میں اس جادو کو نکال دوں، اگر کسی نے تم پر کہانت کی ہے تو فلانے علاقے میں ایک کاہنہ رہتی ہے، اس کے پاس جا کر ہم تمہارا علاج کرائیں، اگر تم مالداری چاہتے ہو سب لوگ تمہیں مالدار بنائیں، اگر تمہیں لڑکی کی طلب ہے تو قریش کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیا جائے، سرداری مطلوب ہے ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں۔ حضور نے فرمایا کیا آپ کا ہو چکا؟ پھر حضور نے ان کے سامنے کچھ آیات تلاوت فرمائی۔ جب وہ واپس ہوئے تو دیکھ کر ہی کفار مکہ نے کہا کہ جب وہ گئے تھے جس چہرے سے گئے تھے اب لوٹ کر اس چہرے سے نہیں آ رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مکے والوں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ آج میں نے جو کلام پڑھا ہے سنا ہے، نہ تو یہ سحر ہے نہ تو یہ کہانت ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے جو اس نے مجھے سنائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کئی سو سال بعد بھی ایک بڑا عجیب شاعر تھا، اس کو تمام لوگوں نے 1 سال کا راشن دیا، 1 سال کا خرچہ دیا اور مال و دولت الگ سے دیا، اور کہا کہ قرآن کی زد میں بالمقابل میں کوئی کتاب تیار کرے۔ وہ 1 سال تک لگا رہا، بالآخر اس نے کتاب تیار کی، اور وہ چل ہی رہا تھا کہ ایک کھڑکی کھلی دروازے کی اور ایک بچہ اس میں سے چند آیات تلاوت کر رہا تھا، جس کو قرآن کی افصح الآیات کہا جاتا ہے، جس کے 21 بلاغت کے سیگے جس میں ہیں۔ جب اس نے سنا جس میں قرآن، آسمان اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے، تو وہ تمام اس نے اپنے کتب کو پھاڑ پھوڑ کر پھینک دیا اور کہا اس کلام نے
میرے تمام لکھے ہوئے اوراق کے پرخشے اڑا دیے. میں ایمان لاتا ہوں جو کچھ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہی تو وہ واضح، روشن اور منور اطہر کلام تھا جس نے تاریخ دلوں میں ایک روشنائی پیدا کر دی تھی. آگے فرمایا فیہا قطب قیمہ، جس میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی جھوٹ نہیں، کوئی قذف نہیں، کوئی فضول بکواس نہیں. آپ قرآن میں سورہ یوسف کے علاوہ جتنی بھی صورتیں آپ پڑھ لیں کبھی آپ کو مکمل صورت اور واقعہ نہیں ملے گا، بلکہ جتنی عبارت میں نصیحت دینا مطلوب ہو اتنی ہی بات آپ کو قرآن مجید میں ملے گی. سورہ یوسف کو مکمل اس لیے اللہ نے اتارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی حضرت ختیجہ اور چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد عام الحزن، جس سال کو کہا جاتا 51 سال کی آپ کی عمر مبارکہ تھی، نبوت سے 11 سال بعد ان دونوں کا جب انتقال ایک ہی سال میں ہو گیا، بڑے مغموم تھے. آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف کا قصہ بیان کیا شروع سے اول تک. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینے والوں نے، جو یہود تھے مدینے کے، انہوں نے پوچھا تھا کنعان کے لوگ مصر کیسے پہنچے. یعنی یوسف علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ اپنے شہر کنعان سے وہ مصر کس طرح پہنچے تھے. تو اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پوری کی پوری شروع سے آخر تک یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. اس کے علاوہ قرآن میں قصے تو ہیں لیکن پورے مکمل نہیں، بلکہ چند ان کے اذکار موجود ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے کبھی تفرقہ نہیں کیا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، لیکن اس کے بعد کہ جو کچھ آیا ان کے پاس واضح چیز میں سے. یعنی کہ انہوں نے کسی بات میں تفرقہ اور اختلاف نہیں کیا. یعنی خدا کو وہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، پیغمبر عیسیٰ اور موسیٰ کو وہ بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے. لیکن بعض جو چیزیں تھیں جن میں اختلاف تھا، جب قرآن اس کے بالمقابل میں اترا تو انہوں نے اس سے جو ہے اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، اور بعض چیزوں کے وہ انکاری ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ان یہودیوں کا حال ایسا ہے کہ بعض چیزوں پر تو قرآن کی ایمان لاتے ہیں، بعض کی تکفیر کرتے ہیں. اور یہ مسلمانوں کا بھی آج رویہ ہو گیا ہے. بعض باتوں پر جو ہمیں اچھی میٹھی میٹھی لگتی ہے اس پر تو ہم نالا اپنے دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو بری معلوم ہوتی ہے اس کو نہ تسلیم کیا جاتا ہے نہ بیان کیا جاتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں. یعنی کہ وما امیرو، نہیں ان کو حکم کیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ، مگر اللہ کی عبادت کرنے کا، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اس دین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے لیے جو ان پر اتاری گئی تھی، حنفاء، ایکجوئی کے ساتھ. اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے کے لیے انہیں کہا گیا. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے حکم دیا گیا. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی قائم دین ہے، اصل دین ہے، باقی رہنے والا دین ہے. نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں رہی ہے لیکن اس کے طریقے کار الگ الگ رہے ہیں. پہلی امتوں میں زکوٰۃ کا مال پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا، صدقے اور زکوٰۃ کا. اللہ تعالیٰ آگ بھیجتے اور جو آگ
جس زکوٰۃ کو جلا ڈالتی، جس مال کو سمجھا جاتا کہ وہ قبول کیا گیا، لیکن اس امت میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یأخذوا من فقرائہم ویقسم علی یأخذوا من اغنیائہم، کہ ان اغنیا سے مال کو لیا جائے اور فقراء میں اس کو تقسیم کیا جائے، لیکن اگر کوئی فقراء کے علاوہ اس کے وصول کرنے والے اس کو ہضم کر لیں تو نہ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ جو اس کو تقسیم کرنے والا ہے وہ بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ہاں ایک حصہ اس کو ملے گا اس میں سے، لیکن اکثر وہی اس کو اپنے اختیار میں لے لے اور اس کی دلیل یہ پیش کرے کہ میں محنت کر رہا ہوں، میں اس کو جمع کر رہا ہوں اور میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں، تو یہ صراحتاً حدیث میں اس کی گنجائش نہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری باب الزکوٰۃ میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا، ایک چرواہا میں گیا تو ایک شخص نے اس سے کہا یہ میرے زکوٰۃ کے اونٹ ہے اور یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ جب وہ آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کے اونٹ ہیں اور یہ اس نے مجھے ہدیہ پیش کیا ہے، اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوئے آپ ممبر پر چڑھ گئے اور فرمانے لگے میں بعض شخص کو بھیجتا ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، تو کیا اگر وہ اپنے ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا تو کیا یہ مال اس کو کوئی ہدیہ کرتا؟ اس طرح کے سخت الفاظ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، حالانکہ یہ ایک طرح کی وہ ان کو رشوت دی جا رہی تھی کہ وہ حساب اونٹوں کا کم کریں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، چھ جائے کہ زکوٰۃ آپ کے حوالے کر دی جائے کہ آپ کو تقسیم کریں اور آپ خود اس کے مالک بن کر بیٹھ جائیں اور دلیل یہ پیش کریں کہ میں نے قربانی بڑی دی ہے، میں اس کو بانٹنے والا ہوں۔ یہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جو انکاری ہے اہل کتاب میں سے، جو انکار کرتے ہیں اللہ اور رسول اور اس کے احکامات اور اتاری ہوئی شریعت کا، والمشرکین اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، یعنی کہ کبھی ان کو وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا اگر انہوں نے محمد عربی کی شریعت کو نہیں مانا۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال میں اللہ تعالیٰ فرمایا شر البریہ، سب سے بدتر وہ مخلوق میں وہ لوگ ہیں۔ دوسری ان کے بالمقابل ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال نیک انہوں نے کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جزاؤہم، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، عدن، بہار جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس میں وہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوگا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہوگا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا۔ ہارون رشید کے متعلق یہ قصہ مشہور ہے کہ اس نے ایک مرتبہ غالباً اپنی زبیدہ خاتون سے فرمایا کہ قصہ تو اب غالباً مجھے اتنا مستحضر نہیں ہے، لیکن اس نے غالباً یہ فرمایا کہ اگر میں جنتی نہ ہوا تو تجھے 3 طلاق۔ سارے علماء بیٹھ گئے کہ یہ کیسا پتا چلے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، کیونکہ جنت میں جانا اور دوزخ میں جانا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست دیکھے یا امام ابو یوسف کی ہارون رشید نے پوچھا کہ تم میں کوئی امام صاحب نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد ہے؟ لوگوں نے فرمایا ابو یوسف ہے جو بعد میں قاضی القضاء بنے۔ تو ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے؟ ہارون رشید نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جنتی ہے۔ سارے علماء دم بخود کہ آپ نے کس طرح فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو جب آپ کے دل میں اللہ کے متعلق ڈر اور خوف ہے تو آپ جنتی شخص ہیں۔ تو اس فیصلے سے ان کی طلاق ہونے سے رہ گئی، یعنی کہ عقل اور فراست آپ دیکھیں جس کی وجہ سے جو ذہانت اور عقل اللہ تعالیٰ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ فراست یہ مومن کی الفراست میراث المؤمن، فراست مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں کہیں سے اسے مل جائے یہ اس کی دولت ہے۔ اس لیے کہ ایک ایمان والا جب دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت جو آج ہم جس کا مطالعہ کرنے، ترجمہ جاننے، مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کریں وہ سورہ علق ہے جو مکیہ ہے اور جو 19 آیات پر مشتمل اور 1 رکوع کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے میرے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کا ایک شان نزول ہے۔ یہ سورت کی 5 پہلی آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سب سے پہلی 5 وحی کی آیتیں ہیں، جب غار حرا میں نبوت سے 40 برس کی عمر میں، 40 سال، بعض علماء کرام 6 مہینے بھی بتاتے ہیں کہ 40 سال 6 مہینے کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ نبوت کے پہلے ہی آپ غار حرا میں جا کر ایک سوئی آپ کو پسند ہونے لگ گئی، اور وہاں پر جب جا کر آپ رہا کرتے، کئی دنوں تک آپ اس میں رہتے اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے اور تدبر اور تخیل سے کام لیتے۔ اس موقع پر جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں آئے اور آپ کو کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے آپ کو سینے سے دبوچا، اتنا آپ نے فرمایا کہ میں قریب تھا کہ میں مر جاؤں اور میری پسلیاں ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جائے، دبوچ کر چھوڑا، پھر کہا اقرأ۔ آپ کا جواب تھا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر ان کو دبوچا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر جبرائیل نے کہا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ جبرائیل نے، یہ چوتھی مرتبہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو آپ نے پڑھا یہ شروع کی 5 آیات۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہاں سے آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، ڈرتے ڈرتے، ہانپتے ہانپتے، کانپتے کانپتے، زمیلونی زمیلونی، آپ فرما رہے تھے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپڑا اڑاؤ، میں اپنی جان کا خوف کرتا ہوں۔ خدیجہ نے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے آنکھوں کے نور، آپ کو کیا ہو گیا، کس بات کا آپ کو خوف ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو آ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جہاں کے نبی ہیں، 5 آیات مجھ پر نازل ہوئی۔ خدیجہ نے فرمایا ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے، بے کسوں کے سہارا اور غریبوں کی امداد کرنے والے اور مجبوروں کی قسم پرسی کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو ورقہ بن نوفل جو میرے چچا زاد بھائی ہیں، توریت اور انجیل کے حافظ ہیں، عبرانی زبان سے اس کا ترجمہ عربی میں کر کر لوگوں کو سناتے ہیں، میں ان کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گی اور آپ کے واقعے کو بیان کروں گی اور وہ آپ کو حل بتائیں گے۔ اللہ کے نبی اور حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے۔ اس وقت میں ورقہ بن نوفل نے پوچھا بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ جب اللہ کے نبی نے ساری داستان سنائی
تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم آخری نبی اور رسول ہو، اور کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا جبکہ مکے والے تمہیں مکے سے باہر نکالیں گے۔ آپ نے مکے کی محبت میں پوچھا کیا یہ لوگ جہاں میں 40 سال رہا ہوں، پروان چڑھا ہوں، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیشنلزم کا ثبوت دیا، اپنے ملک سے محبت کرنا یہ ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان ہندوستان کا وفادار ہے، ہندوستان سے محبت کرتا ہے، ہندوستان کے لیے جینے اور مرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہے۔ جتنا مسلمان نے ہندوستان کے لیے خون بہایا ہے اتنا دوسرے لوگوں کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ مسلمانوں کی قربانیاں ہندوستان کے لیے آج اس طرح سمجھی جاتی ہے جس طرح آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہندوستان سے، اپنے ملک سے محبت رکھنا یہ سنت نبوی سے ثابت ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے اسی طرح کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ آئے، اسی لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل بھی، اس کے چند دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل مسلمان تھے اس لیے کہ انہوں نے حضور کی تصدیق کی اور آپ کو نبی مانا، یہ بعض علماء کرام کا قول ہے۔ تو دوسری آیت جو جبرائیل نے سنائی، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلے انسان جب ایک مرد اپنا نطفہ وہ عورت کے رحم میں ڈالتا ہے تو نطفہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد خون کی بوند بنتی ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد اس سے الگ الگ اعضاء بنتے ہیں، پھر مکمل جسم بنتا ہے، اس پر ہڈیاں چڑھتی ہیں، اس پر پھر پوری سکن چڑھتی ہے، اور پھر پوری کی پوری باڈی شیپ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا ہی عزت والا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اور تمام بادشاہی اس کے لیے ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا، چاہے وہ قلم الحبر ہو یا قلم الرصاص ہو، جس طرح کی بھی قلم ہو، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا۔ اس لیے چاہیے کہ قلم کا احترام کرے، اس کا ادب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا اس سے کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا آدم سے لے کر آخری انسان تک جو کچھ جتنی مخلوق پیدا ہونے والی ہے سب کچھ لکھ۔ قلم لکھتے گئی تو قلم نے تمام لوگوں کی تقادیر کو لکھ دیا ہے۔ تو قلم بھی یہ اول کی مخلوق ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس نے وہ سکھایا جس کا علم اس کو نہیں تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، یعنی اتنی آیات کو دیکھنے کے باوجود، اتنے کھلے بینات کو دیکھنے کے باوجود انسان ناشکری میں لگا ہے، نافرمانی میں لگا ہے، معصیت میں گم ہے، تاریخ راستوں میں، کھنڈروں میں اور ویرانوں میں دل کی دنیا کو تاریخ کیے ہوئے ہیں۔ الرعاہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، آزاد سمجھ لیا ہے، لبرل سمجھ لیا ہے، اپنا جسم اپنی مرضی سمجھ لیا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اس کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی یہ حضور کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ ابو جہل کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کو تنگ کرتا، آپ کے جسم تھر پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی جاتی، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، اور کبھی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے،
آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور اتنا کھینچا گیا کہ قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جائے. ابو بکر نے آپ کو آ کر بچایا اور کہا کہ کیا تم صرف اس نیت سے اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو کہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. عبدن اذا صلی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، ٹھیک راستے پر ہو. ارأیت ان کان علی الہدی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں کہ وہ تقوی کا حکم دے رہا ہو، اچھی باتوں کی تعلیم و تلقین کرتا ہو، بت پرستی سے روکتا ہو، شرک سے روکتا ہو، زناکاری سے، چوری سے، بدفعلی سے، جوئے سے اور عریانیت سے، اور یتیم کا مال کھانے سے، ابن سبیل کا مال کھانے سے، اسی طرح سے مسافروں کو لوٹنے سے، اسی طرح سے دھوکہ دینے سے، امانت میں خیانت کرنے سے. یہ وہ تمام برائیاں تھیں جو مکے والوں میں پائی جاتی تھی. کہیں تھا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں تھا گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. جھگڑا نہیں کوئی ملک و دولت کا تھا، یہ کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا. یہ مکے والوں کا حال تھا. او ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، یعنی کہ وہ روکنے والا حق کو بھی جھٹلا رہا ہے اور وہ منہ بھی موڑ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے. کلا لئن لم ینتہ، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لنصفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے. فلیدع نادیہ، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو. سندع الزبانیہ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. یعنی وہ اپنے مددگاروں کو بلائے، اللہ فرشتوں کو بلائے گا. کلا، ہرگز نہیں. لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. یہ آیت سجدہ ہے. جو سامعین بھی ہماری اس بات کو سن رہے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس آیت کے سننے کے بعد سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز ایسا مت کرو، تم بات کو مانو، سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. تو ان آیات میں انسان کی تخلیق کو بتایا گیا، اللہ کی فرما برداری کے متعلق دعوت دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق میں